السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے پریہ ساتھیوں، نماز کے اس پرتھم پاٹھ میں آج ہم نماز سے سمبندھت کچھ اہم اور خاص باتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا استمبھ، دوسرا آدھار ہے، دوسرا پلر ہے، اور یہ نماز ہر مسلمان بیاسک اور بدھیمان ویکتی پہ فرض ہے، انیواریہ ہے۔ وہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، بدھیمان ہو اور بیاسک یعنی بالغ ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ بیاسک ارتھات بلوغت کا پرماڑ کیا ہے؟ اس میں سرو پرتھم کہ اس بندے کی عمر 15 سال ہو جائے، یا اس کے ناف کے نیچے بال اگائیں، اس کے گپتلنگ کے آزو بازو میں کپال بال اگائیں، یا اسی طرح سے ویریہ نکلنے لگے، سوپن اور یا کسی کارن سے یدی ویریہ نکل گیا تو وہ ویکتی بھی بالغ سمجھا جائے گا۔ عورتوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے ایک پرماڑ یہ بھی ہے کہ ان کا ماسک رکت سراو یعنی مہینہ واری شروع ہو جائے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی آ گیا، کسی شخص کو ایک بھی حاصل ہو گیا تو آدمی بیاس سمجھا، 15 سال اس کی عمر ہو گئی یا اس سے پہلے ہی اس کا ویریہ نکلا تو آدمی بالغ ہو جائے گا، اس کے اوپر نماز یہ انیواریہ اور ضروری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو ویکتی نماز کا انکار کرتا ہے تو نماز کا انکار کرنے والا ویکتی تمام علماء کی سہمتی میں وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام دھرم سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو ویکتی اس کا انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے، السی پنا کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ویکتی بھی صحابہ کے اجماع سے، صحابہ کرام کی سہمتی سے کفر اور شرک والا کام کرتا ہے، وہ ویکتی بھی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اس وجہ سے ہم کو نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہمیں اسی بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اگر نماز میں ہم سفل ہو گئے تو باقی اور ہمارے لیے اور باتیں آسان ہو جائیں گی۔ کوئی آدمی نماز میں اسفل ہو گیا، فیل ہو گیا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو نماز کو وقت مقررہ پہ، نردھارت سمے میں پڑھنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ارتھات نسندہ مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر نماز نردھارت سمے میں انیواریہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بڑی پرسدھ حدیث ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ ارتھات اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1، سروپرتھم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے اترکت کوئی اپاشی، کوئی ستیہ پوجیہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سندیشٹا ہیں۔ نماز ارتھات صلاۃ قائم کرنا، نماز پڑھنا، اور دھرمدان یعنی زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پہ خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کے پوتر گھر کعبہ کا حج کرنا، اور رمضان مہینہ کا ورت رکھنا، رمضان مہینہ کے روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں، اسی میں نے بتایا کہ نماز یہ بڑی اہم چیز ہے، اور جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا شمار کافروں میں ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نسندہ ایک مومن آدمی، مسلم ویکتی کے بیچ اور کافر اور مشرک ویکتی کے بیچ میں بھن کرنے والی، فرق کرنے والی، ان کی پہچان کرنے والی چیز جو ہے یہ نماز ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے مسلم ہے، مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، ناستک ہے، بہودی وادی ہے، وہ مشرکوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر بہت ہی پنیہ اور ثواب رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے ہم کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداهما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجہ،
کیا بیان فرمایا کہ جو شخص جو بھی بندہ اپنے گھر میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پوترتا پراپت کرتا ہے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جاتا ہے، یعنی کسی مسجد کی طرف جا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک قدم جو اپنا اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کے گناہوں کو क्षमा کر دیتا ہے، اس کے پاپ کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے دوسرے قدم کے بدلے اس کے درجات کو اچ اور سریشٹ کر دیتا ہے، اس کے درجہ کو بلند کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر قدم پہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اس سے درجہ کو بلند کرتا ہے، عہدہ کو اچ اور سریشٹ کرتا ہے، مہان کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ کیا بیان فرمایا کہ ناگواری کے باوجود، مشکل اور دشواری کے باوجود، کٹھنائی کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا، سخت ٹھنڈی ہے اس کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا، اور خوب زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ اللہ کے راستے میں مرچہ زن ہونے کی طرح ہے۔ گویا کہ وہ آدمی اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے، اس کی طرح، اس کے مانند اس طرح وہ انسان ہو جاتا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، دوسری نماز کے پرتیکشا میں بیٹھا ہے۔ بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، ارتھات جو کوئی ویکتی صبح اور شام مسجد طرف جاتا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو ادھر اس کا قدم مسجد طرف جا رہا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ سورگ میں اس کی سواگت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیاری کرتا ہے، ویوستھا کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سواگت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے سورگ میں، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کی تیاری کرتا ہے۔ ہمارا یہ قدم مسجد طرف جا رہا ہے اور ادھر ہمارے سواگت کی تیاری ہو رہی ہے جنت کے اندر۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔